نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایتی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والوں کے لیے ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام برکت رمضان ٹرانسمیشن کی نشریات کے ساتھ۔ آپ تمام ہی احباب سے گزارش ہے کہ ہماری اس نشریات کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ ہماری یہ نشریات تمام مسلمانوں تک پہنچ سکے، اور ہمارے فیس بک آفیشیل پیج علامہ غلام یاسین الحسینی اسی ہی نام سے یوٹیوب چینل پر جڑے رہیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ غلام یاسین الحسینی دامت برکاتہم العالیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم چلتے ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے سوالات کی طرف۔ جی علامہ صاحب، برکت رمضان ٹرانسمیشن کا پہلا سوال ہے، رمضان المبارک بابرکت بعظمت مہینہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا مقام کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سامعین و ناظرین اور محبت سے چاہنے والے ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں بندہ ناچیز کو بطور ایک مہمان کی حیثیت سے برکت رمضان نشریات کے پروگرام پر۔ سامعین و ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں، بابرکت سعادتیں اور یہ بابرکت لمحات اور بابرکت رات، اس کے اندر ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی کے اندر عبادت کرنا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جہاں تک قبلہ نے میرے سے سوال فرمایا، تو چونکہ ماہ رمضان المبارک یہ خود ایک اہمیت کا حامل ہے، اس کا جتنا ادب، جتنا احترام کیا جائے اتنی ہی بڑی فضیلتیں بندہ اس سے حاصل کرتا ہے۔ تمام سامعین و ناظرین کو میں بتلاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ماہ ہمیں عطا فرمایا، وہ ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں، وہ ماہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اس ماہ رمضان المبارک میں نیکیاں حاصل نہیں کریں گے تو کب حاصل کریں گے؟ اگر اس ماہ رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں ہم نہیں لوٹیں گے تو کب لوٹیں گے؟ ہم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈھیروں ثواب نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے؟ کیونکہ یہ وہ ماہ ہے کہ اس کے اندر انسان گناہوں سے محفوظ، چغلی سے محفوظ، منافقت سے محفوظ، ہر ایک شے سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور جہاں تک سننے والے گناہ ہیں ان سے بھی دور رہتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، اور اس مہمان کی حیثیت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے
اور عمل کر کے دکھلاتا ہے بے شک وہ بندہ. اور اسی طرح میں بھی یہی گزارش کرتا چلوں، چونکہ یہ برکت رمضان ٹرانسمیشن اس کا آغاز اور ماہ رمضان المبارک میں اس کا آپ کو لائیو دکھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ حق کی آواز آپ تک پہنچے اور بندہ گناہوں سے محفوظ رہ کر نیکی کی طرف رغبت حاصل کر جائے. تمام سامعین و ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک ایسا بابرکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف رغبت اختیار کر جاتا ہے. بے شک یہ وہ ماہ رمضان المبارک والا مہینہ ہے کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس ماہ رمضان المبارک میں اس نے خدا کا ذکر کیا، عبادات جس طرح حق کے اس طرح حق ادا کیا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما کر اسے جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو قبلہ قاری صاحب، جی آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. جی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ماشاء اللہ. آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، اس کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. اے ہوئے سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے دروازے آسمان کے کھل جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جی تب تک یہ کھلے رہتے ہیں جب تک ماہ رمضان المبارک کی آخری رات نہ آ جائے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جی میرے صحابہ، یہ وہ ماہ رمضان المبارک ہے کہ اس کے اندر بندہ نیکی کرتا ہے جی تو جو ایک نفل پڑھتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب مل جاتا ہے. اوئے ماشاء تو قبلہ قاری صاحب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ. جی کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اوئے بے شک اور صبر کا بدلہ جنت ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر صبر کرتا ہے، جی چونکہ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے، بے شک یعنی کہ شہوات سے ایک طرف شہوات کو اپنی طرف سے ختم کرنا، جی نکالنا، گناہوں سے محفوظ رہنا. بے شک تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے بندہ دور رہتا ہے. بے شک. تو جب دور رہتا ہے، کھانے سے دور رہتا ہے، پینے سے دور رہتا ہے، جی تو پھر یہ صبر ہی ہوا. بے شک. جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء دیکھیں کہ براکاری صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ، یہ ماہ مقدس کا مہینہ، جی اس مہینے کے اندر ایک غم زدہ اور غم خاری کرنا کسی کے لیے، جی اس کا بدلہ بھی جنت ہے. سبحان اللہ. کہ جب بندہ کسی کے لیے دل کے اندر احساس کرتا ہے جی تو جب اس کے دل کے اندر احساس آتا ہے، جی غم آتا ہے، کسی کے لیے دکھ آتا ہے، دکھ آتا ہے. یعنی کہ کوئی ماہ رمضان المبارک کے اندر بیمار ہو گیا، جی اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، جی بے شک. یعنی کوئی پریشان حال ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر دی. اسی طرح ہم نے کسی نے دل دکھایا تو جا کر اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے سیٹ کر دیا، بے شک. اس کا موڈ صحیح بنا دیا. تو یہ تمام چیزیں جتنی ہیں، یہ تمام چیزیں غم خاری میں آ جاتی بے ہیں. شک. اور میں کہتا چلوں ایک جملہ جی جی کہ جب تک ہمارے اندر ایک ہی کسی دوسرے بھائی کے لیے غم خاری آ گئی، دل میں محبت آ گئی کہ یہ واقعی مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، جی. تو وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب سبحان ہوگا. اللہ سبحان اللہ. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ جی غم خاری کا مہینہ ہے، جی اس کے اندر جو یہ کرتا ہے اس کا بدلہ جنت پاتا ہے. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ جو کسی کے لیے غم کھا لیتا ہے، کسی کے لیے غم کرتا ہے، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. سبحان تو جب وہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے جی. تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کر کے اسے جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اور اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا، جی یہ وہ ماہ مقدس کا مہینہ ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر جی جو بندہ اپنا کمائی کرتا ہے جی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمائی سے زیادہ اسے رزق وافر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ ہے اس ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں، سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں ایسی فضیلتیں ہیں جی کہ صحابہ کرام تو ماہ رمضان المبارک میں روزہ اپنی مرض کے اندر ٹوٹنے کی دور کی بات، سبحان شک بھی نہیں کرتے تھے کیا بات، کہ ہمارا روزہ کہیں چلا نہ جائے، سبحان اللہ، ہم اسی روزے کو کہیں توڑ نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے یہ ماہ رمضان المبارک مقدس کا مہینہ کہ اس کے اندر ایک ایک عبادت کریں، اس عبادت پر ہمیں جنت مل رہی ہے۔ بے شک، سبحان تو کیا یہ جنت کی ٹکٹیں عام تو نہیں ہوتی نا؟ تو پتہ چلا کہ یہ ماہ مقدس ماہ ہے کہ جس کے اندر ٹکٹیں باقاعدہ بنائی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں بے شک، کہ جو ذکر کرے گا اسے یہ جنت کی ٹکٹ دے دی جائے گی، سبحان اللہ۔ جو اللہ کو راضی کرے گا، اس کے محبوب سے محبت کرے گا اور اسلام کے تمام ارکان کو عبادت کما حق ہو، جس طرح ماہ رمضان المبارک میں کرنے کا حق بنتا ہے، اگر اس طرح عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان تو اس سے بڑی فضیلت میں کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر جنت مل رہی ہو، تو جنت تو آسان مل رہی ہے۔ تو آپ اور مجھے تمام مسلمانوں کو اور تمام مسلمان بھائیوں سے، محبت والوں سے میری گزارش ہے کہ اس ماہ کا ادب کیجئے، اس ماہ کو پہچانیے، جانیے، عمل کر کے دکھلائیے، سبحان، کیونکہ یہ اس طرح کے مہینے ہر سال اور ہر مہینوں میں نہیں آتے، بے شک، چونکہ یہ زندگی 2 دن کی زندگی، معلوم نہیں کہ انسان آتا ہے پھر کب چلا جاتا ہے۔ بے شک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اسی وجہ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ماہ رمضان المبارک میں جہنم کو دور، جہنم کے ویسے دروازے بند، بے شک، اور یہ بھی اس ماہ کی فضیلت ہے اوئے، کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بے شک، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا ماہ رمضان مبارک کی آخری رات تک جنت کے سارے دروازے اوپن ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جہنم بند۔ اور پھر اسی طرح یہ چیزیں جب ہمیں جنت خود مل رہی ہے، بے شک، جب خدا کی ذات پکار رہی ہے کہ بندے جو مانگنا ہے مانگ، مانگ، اوئے، جو مانگنا ہے ہاں، مانگ، بے شک۔ جب خدا کی رحمت جوش میں آ گئی، اوئے، خدا تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برسنے لگی، اوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدبخت ہے کہ جو خدا کی رحمت کو اپنی جھولی میں نہ لپیٹے۔ بے شک، بے اسی وجہ سے ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، حضور کے چاہنے والے، دین اسلام کو خلوص کے ساتھ چاہنے والے، دین سے محبت کرنے والے، مسلمان کہلوانے والے، بے شک، تو ہم تمام کو چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے بے شک، کہ ہم اس ماہ رمضان مبارک کی صحیح طرح سے اس کا ادب کریں، پہچانیں۔ جب ہم نے اس کا ادب کر لیا تو پھر یہ آپ دل کے اندر بٹھا لینا کہ جب ہم ایک دوسرے کسی بھائی کے مہمان کی قدر کریں تو وہ صلہ دوسرے بھائیوں میں جا کر چرچے کرتا ہے۔ جب ہم خدا کا دیا ہوا مہمان اس کی قدر کریں گے تو خدا تعالیٰ کتنا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، علامہ صاحب بہت ہی جزاک اچھا اللہ۔ جواب دیا۔ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور زندگی میں مزید برکت آمین، عطا آمین، فرمائیں۔ ثم آمین۔ جی علامہ صاحب، جیسا آپ نے بتایا کہ رمضان المبارک بالکل۔ کی اس سعادت گھڑیاں اور اس میں رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے، بالکل، بلاتی ہے اپنے بالکل۔ طرف، تو ہمیں چاہیے ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اسی رمضان میں توبہ کر لیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، اور آپ ثم تمام آمین۔ احباب سے گزارش ہے ہماری اس نشریات کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان ہماری اس نشریات کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا آمین، ثم فرمائے۔ آمین۔ علامہ صاحب، اگلا سوال ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں فرشتے مسلمانوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے کہ فرشتے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس پر بھی گفتگو دیکھیں قبلہ قاری صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی فرشتے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جی دیکھیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات، آپ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک اس ماہ کے اندر جو بندہ سجدہ کرتا ہے جی
ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک سجدے کے بدلے اسے 2500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2500 نیکیاں خود رب عطا فرما رہا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر یہ جو مہینہ ہے جی ماشاء جس میں فرشتے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس کے اندر جب آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں تو جنت کے درخت جو ہیں ان کے پتے ہلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب پتے ہلتے ہیں تو حوریں نکلتی ہیں، جی جب حوریں نکلتی ہیں تو عرض کرتی ہیں باری تعالی یہ ماہ مقدس کا مہینہ آ گیا، لہٰذا جو تیرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہیں ہمارا شوہر بنا دے۔ اوئے ہوئے ہوئے، سبحان تو اللہ۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ حوریں دعائیں کرتی ہیں نیک بندوں کے لیے۔ جی اور پھر یہاں تک حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ صبح جی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جی تو صبح سے لے کر افطاری کے وقت تک فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوچیں ہم کہ ہمارے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں کریں جی تو پھر اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو کیا سکتی ہو ہے؟ سکتی ہے؟ اوئے، کیا جب فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو مولا بخشش فرما ہی دیتا ہے، بے شک بے شک۔ کیونکہ فرشتے اب دیکھیں یہ فرشتے ایک ایسی مخلوق، ایک ایسی شے ہے بے شک کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو روح قبض کرنے کے لیے کون؟ فرشتہ۔ فرشتہ، بے شک جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے سوال و جواب کے لیے کون؟ فرشتے، فرشتے۔ بے شک جب ہم قیامت کے دن اعمال ہمارے تولے جائیں گے کون ہوں گے تولنے والے؟ فرشتے ہوں۔ فرشتے۔ تو یہ تمام کام کرنے والے جب فرشتے ہیں جی۔ اور فرشتے ہی جب مسلمانوں کی بخشش کی دعا کریں اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ رات کو تراویح پڑھتا ہے، رات کو عبادت کر کے سوتا ہے، اوئے ہوئے، وہ اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا کیا جاتا ہے۔ بات کر دلا مسام، بے شک۔ اور پھر جب وہ سوتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں ذکر سے، جی جب تک صبح اٹھتا ہے پھر فرشتے مغفرت کی دعا کر کے پھر ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر پھر سحری کرتا ہے جی۔ تو پھر فرشتے دعا کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان۔ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ بابرکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر 30 دن ہو یا 29 دن، جتنے دن ہو، تمام دنوں کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر جو بندہ خدا کو اس کے محبوب کو راضی کرتا ہے اس ماہ کے اندر، فرشتے 24 گھنٹوں میں بلکہ اگر کہہ دیا جائے پورے ماہ کے اندر ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت کے اندر فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ماہ مقدس کا مہینہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، جی جی تو جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں تک آیا کہ جنت کے اندر اس کا محل تیار کیا جاتا ہے، جی اور اس جنت کا جو محل ہوتا ہے اس کے ہر گیٹ سے، اس کے ہر گیٹ سے سونے کے آگے ساز و سامان رکھے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ حوریں پکار اٹھتی ہیں کہ جو اس جنت کے، جو اس محل کے لائق ہیں، خدا باری تعالی ان بندوں کو اس محل میں ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرشتے دعا کرتے ہیں مولا جو تیری اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کر رہے ہیں ان بندوں کو ان کے اپنے محل کے اندر ڈال دے۔ تو معلوم ہوا کہ جب فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں جی اور خدا تعالیٰ سے عرض کریں کہ مولا تیرا امتی، تیرا چاہنے والا جی یہ تجھے چاہ رہا ہے، جی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس کی بخشش کر کے اسے یہ محل عطا فرما، سبحان اللہ۔ تو وہ ایسا محل کہ ایک بندے کا گھر، جی ایک بندے کا محل جی جی۔ اتنا بڑا کہ 500 سال تک بندہ سفر کرتا رہے وہ نہ سبحان ختم ہو، اللہ، سبحان، کیا بات ہے رحمت صاحب، کیا بات اتنا بڑا ایک بندے کا محل۔ سبحان اللہ۔ جب ایک بندے کا محل اتنا بڑا تو آپ سوچیں، نہیں جاتی سوچ کہاں تک پھر عیش و عشرت ہوگی، اوئے۔ کہاں تک عیش و عشرت ہوگی۔ تو اسی وجہ سے جو بندہ ماہ رمضان میں خلوص دل کی نیت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو راضی کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے تو فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان آپ دیکھ لیں کہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا نعمتوں سے نواز رہا بے ہے شک، بے کہ شک۔ جب ہمیں ان نعمتوں کا معلوم ہے، ان نعمتوں کا پتہ ہے
تو اس کے باوجود ہم اس ماہ رمضان المبارک کی ان برکتوں کو نہ لوٹیں تو پھر بدقسمتی ہے ہماری، کیونکہ آئندہ سال کسی کو ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، کچھ قبروں میں چلے جاتے ہیں، کچھ جیتے ہیں، تو خدا جسے توفیق دے یا نہ دے، تو اسی وجہ سے یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کی یہ گھڑیاں، یہ سعادتیں چل رہی ہیں، تو ان میں ہم سے جتنا ہو سکے ہم ماہ رمضان مبارک کی برکتوں کو لوٹیں اور خدا تعالیٰ کو راضی کریں۔ جب خدا کو راضی کریں گے، جب خدا تعالیٰ کی محبت میں ہم سجدے میں جائیں گے، جب تراویحاں پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، عبادات کریں گے، تو فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، اور جب فرشتے دعا کریں گے تو یقیناً امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان بندے کی بخشش فرما دے گا۔ بے شک ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا، اور ایک تو مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، بالکل سننے والوں کے لیے، کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت باعظمت مہینے میں اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ بالکل فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخش دے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ آج نہیں ہے، 12 مہینے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، آج نہیں ہے جی۔ تو یہ جو ماہ رمضان پھر ہمیں ملا تو ہم اسے نعمت سمجھیں، بے شک نعمت، وہ ہمارے ساتھی چلے گئے تو ہم نے بھی جانا ہے، اور اجر زندگی میں بالکل کہ معلوم ہوا کہ جو بندے کو زندگی ملتی ہے اس زندگی کے اندر بندہ عمل کر لے، ورنہ قبر کے اندر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے علامہ صاحب کہ دنیا کے اندر، دنیا میں مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہے، بس یہ لذت ہے، آئے مزہ چکھا گئے۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں کافروں کے لیے تو یہ عروج ہے، یہ جنت سب کچھ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت کافر، کہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بے شک اسی لیے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو اللہ تبارک، اب دیکھیں نا، ایک دکاندار ہے جی، اب وہ دکاندار اپنی دکانداری کرتا ہے، جی، صبح نماز پڑھے گا، اپنی دکان کھولے گا، جی، ظہر کی نماز کا ٹائم، اذان کا وقت آئے گا، پھر دکان بند کر کے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، پھر عصر آئے گی، پھر مغرب آئے گی، پھر عشاء آئے گی۔ اسی طرح یہ عبادات جو آتی رہیں گی، عبادات بھی کرتا رہتا ہے، بے شک اپنی دکان بھی چلاتا رہتا ہے، بے شک یہ سارے کام اسے کرنے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتا ہے۔ بے شک اس طرح جو کافر حضرات ہیں، نو مسلم، جی، اب وہ تو ان کے سامنے تو یہ باتیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بے شک نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، نہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اب یہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نو مسلم تو مانتے نہیں، جی، جب مانتے نہیں تو خدا تعالیٰ انہیں اتنا نواز رہا ہے، کیونکہ دینے والے تو رب کی ذات ہے، بے شک، تو خدا انہیں اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور مسلمان بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیا نا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یہ مسلمان دعا کرتے مولا دنیا میں بھی ہمیں نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے۔ اب خدا تعالیٰ اس زندگی کے اندر وہ جو کافر ہیں، یہ کافروں کے لیے تو جنت ہے، انہیں دے رہا ہے، عیش کر لو، عشرت کر لو، ایک دن تم نے آنا ہے میرے پاس، ایک دن یہاں میدان لگنا ہے اور پھر تم نے وہ سزا کا حقدار بننا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہیں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہے، اور خدا تعالیٰ کافروں کو، وہ ہے نا جملہ کہ خدا تعالیٰ کسے دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، ان کو دی تو ان کے لیے وہ جنت، اگر ہمیں دی تو ہمیں اس کا بدلہ جو ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ضرور دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ جنت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب جنت مسلمانوں کو مل گئی تو پھر، کیونکہ جہنم تو ایک وہ شے ہے کہ جس کے اندر انسان کو موت نہیں آنی، موت صرف یہ ہے کہ دنیا سے گئے قبر میں، یعنی کہ ایک خواب ہے، جی خواب ہے، بے شک یہ خواب ہے، یعنی کہ ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں فوت ہو گیا، جی فوت ہوا، لوگ میرا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، جنازہ لیا، دعا کی، قبر میں تدفین کیا۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، قبر کے اندر آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہ جب خواب دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو سوچ رہا یہ ہوتا ہے میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، جی
میں خواب خواب دیکھ رہا ہوں. جب دنیا سے چل بستا ہے قبر کے اندر جا کر جب آنکھ اس کی کھلتی ہے کہ دیکھتے ہیں یار خواب تو نہیں، تو واقعی میرے ساتھ ہوا، بے شک بے شک بے شک. تو یہ تو واقعی میرے ساتھ ایسا ہو گیا. جی بے تو شک. لہٰذا یہ زندگی ایسی ہے کہ اس کے اندر چم لمحے کے لیے لذت. بے شک. اب یہ اس زندگی کے اندر کوئی آیا کوئی گیا. کوئی گیا، بے شک. ہزاروں بادشاہ آئے گئے، آئے جانا سب نے ہے، بے شک. سب نے دنیا سے جانا ہے، مگر یہ دنیا خدا تعالی ہمیں آزما رہا ہے. بے شک. یہ آزمائش ہے کہ تو تھوڑے پر راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، بے شک. تو میری عبادت کرتا ہے نہیں کرتا. جی بے شک. تجھے میں نے زندگی دی، ایک ایک ہمارا چمڑا، ہمارا ایک ایک بال، ہماری آنکھیں محتاج. جی بے شک. دیکھیں اگر ہم خدا نہ خواستہ ہماری آنکھوں کو کچھ ہو جائے بے شک. تو ایسے بڑے بڑے امیر لوگ دیکھیں کہ سب کچھ بڑے بڑے مالک، مگر اپنی آنکھیں ٹیپ سے بند کرتے ہیں، ٹیپ سے کھڑی رہتی ہیں. کیا ہوا جتنا مال ملا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکا. معلوم ہوا جو کچھ کر سکتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی کر سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اسی ذات کے لیے راضی ہونا چاہیے، اسی ذات کا خوف ہمیں دل کے اندر رکھنا چاہیے. جب ہم اس ذات کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو وہ خدا ہم سے راضی ہوگا. جب راضی ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے. بے شک. علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب اگلا سوال ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، ہر وقت مانگ سکتا ہے، چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ ذیقات ہو، ذوالحج، بالکل جو بھی مہینہ ہو. تو لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے میں دعا مانگتا ہے تو وہ جلد قبول ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مہینہ تو اور بھی ہے، تو اس پر بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں کہ قبلہ قاری صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اور ماہ بھی ہیں ان کے اندر بھی دعا کرتا ہے، بے شک. مگر یہ کوئی انوکھی کیا وجہ ہے کہ اس ماہ کے اندر بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ ہاں دیکھیں کہ جب اس ماہ کے اندر خدا تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، جب اس ماہ کے اندر خود خدا تعالیٰ کی ذات آواز دیتی ہے جی کہ بندے جو مانگنا ہے مانگ لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے. میں اگر تو نے دنیا مانگنی تو دنیا ہی ملی، بے شک. اگر تو نے پیسہ مانگا تو پیسہ ہی ملا، بے شک. اگر تو نے اولاد مانگی اولاد ہی ملی، بے شک. اگر تو نے کسی کے لیے رشتہ داروں کے لیے بخش مانگی تو بخشش ہی ملی، بے شک. اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا تو بخشش ہی ملی. بے شک. سب کچھ ملا جو تو ماہ رمضان المبارک میں مانگتا رہا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، بندہ مانگ رہا ہے. تو جب خدا تعالیٰ کی آواز خود رحمت آواز دیتی ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ، تو پھر چونکہ یہ وہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مجھے فرمان علی شان یاد آ گیا. حضور نے فرمایا صحابہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا مگر بخشش نہ کر سکا تو وہ بھی جنت سے محروم ہو گیا. اب دیکھیں یہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کو ہم نے پایا تو ہم نے خدا تعالیٰ کی عبادت کی، خدا تعالیٰ کا ذکر کیا. جب خدا کا ذکر کیا، ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں مولا ہمارے فلاں لوگ چلے گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو بخشش میں تبدیل کر کے جنت عطا فرما. جب خدا کی رحمت خود آواز دیتی ہے کہ بندے جو مانگنا ہے مانگ، تو جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ خالی نہیں آتے، چونکہ پہلے خود خدا کی رحمت آواز دیتی ہے. اور پھر دیکھیں اب ہم ایک عام سی مثال سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سمجھ آ سکتی ہے ناظرین کو. اسی طرح جب ہمارا ایک گھر کے اندر مہمان آ جائے تو جب مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے ہاتھ میں کوئی شے ہو، تو جب ہم اس سے مانگتے ہیں کہ یار یہ تیرا موبائل ہمیں پسند آ گیا، تیرا رومال ہمیں پسند آ گیا، تیرے کپڑے ہمیں پسند آ گئے، یا تیری واسکٹ یا تیرا پین پسند آ گیا، انگوٹھی پسند آ گئی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. تو کوئی بھی ایک شے بندہ کہہ دے کہ مجھے پسند آ گئی تو لہٰذا دے دے، تو وہ مہمان اگر تھوڑا سا شرمسار ہو کر شرم محسوس کر کے وہ چیز ایک دم دے ہی دیتا ہے کہ یار آیا ہوا ہوں، سوال ہی سوال کر رہے ہیں اور خالی نہ موڑوں، ورنہ جاؤں گا تو یہ بولیں گے یار فلاں آیا تھا ہم نے یہ چیز مانگی تھی دی نہیں اور ایسے خالی چلا گیا تھا. جب ایک آپ کا ہمارا مہمان ہے
جب وہ ہمیں ایک چیز دے رہا ہے اور پھر جب خدا تعالیٰ نے مہمان ہماری طرف بھیجا، مثال دی علامہ صاحب، کیا مثال، خدا نے جو مہمان بھیجا ہماری طرف اور مہمان آیا، پھر وہ مہمان خود کہہ رہا ہے کہ جو لینا ہے لے لو، لے لو، جو لینا ہے لے لو۔ لے لو۔ پھر جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ہم نے اس ماہ کے اندر اپنی بخشش لینی ہے، ہم نے اولاد نرینہ لینی ہے، جی، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بخشش لینی ہے، ہم نے اپنی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے دعا لینی ہے، جب ہم یہ ہاتھ بلند کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو خدا تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ جس کی رحمت خود آواز دے رہی ہو، بندے جو مانگنا ہے مانگ۔ تو جب ہاتھ اٹھے، خدا نے خالی نہ بھیجا بلکہ ہاتھوں کو بھر کے اس بندے کی بخشش کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہی یقین ہے ہمیں، یہ یقین ہے کہ خدا تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہماری دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے، فرماتا ہے ادعو استجب لکم، کیا بات، کیا کہ بات، تم مانگ تو صحیح، مانگ تو صحیح، پکار تو صحیح، صحیح، بے تو شک، تجھے جواب تو میں دوں گا، بے شک تجھے دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان اللہ، خود خدا فرماتا ہے کہ بندے تو مانگ تو صحیح، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، ارے کہیں سے ہمیں ایسا تحفہ نہیں ملتا کہ ایک شے ہو اور بندہ کہے کہ یہ فلاں تم لے لے اور مہنگی شے ہو، ارے دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف رکھ دو، ایک طرف رکھ دو، اور صرف خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنت رکھ دو، تو جنت کے چوتھے حصے میں سے اس کے بھی 10 حصے کر دیے جائیں، ان میں سے 10ویں حصے کی بھی برابر دنیا کے مال و متاع نہیں مل سکتا۔ تو جب نہیں مل سکتا تو خدا اپنی نعمتوں میں سے بڑی نعمت جنت عطا فرماتا ہے، اور خود خدا فرماتا ہے کہ جنت میں دیتا ہوں، سبحان اللہ، مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح، خود خدا کا قرآن آوازیں دیتا ہے۔ بے شک، تو اسی طرح یہاں سے پتہ چلا اگر ہم قرآن بھی ہے نا، قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھیں، بے شک، قرآن کا ہم ترجمہ جانتے ہوں، قرآن کی تفسیر جانتے ہوں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے۔ بے شک، تو مانگ، تو خدا تعالیٰ سے مانگ، خدا تعالیٰ کی ایسی ذات ہے، ایسی ذات ہے، تو خود قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح سے تمہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں خدا سے مانگیں گے تو خدا تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ خدا کا خوف رکھ کے، خدا تعالیٰ کا ذکر کر کے جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، تو پھر خدا تبارک و تعالیٰ، حدیث مبارکہ ہے، خدا تعالیٰ اس کا ہاتھ واپس ایسے نہیں لوٹاتا بلکہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو مانگتے ہیں خدا سے اس ماہ مقدس میں خدا ہمیں عطا فرماتا ہے، تو جو مانگنے سے بہتر ہے کہ جنت مانگیں، کیا بات کر دی، کیونکہ جو میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہاں، اور جو میں دنیا بھی ہے، بے شک، سب کچھ ہے، ہم پتہ نہیں دنیا کی کتنی چیزیں ہم مانگتے ہیں اور کتنے مجازی چیزیں ساری ایسے رہ جانی ہیں، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو کفن میں جاتا ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے ہم خدا تعالیٰ سے جنت مانگے، جب ہم جنت طلب کریں گے خدا جنت دے گا، تو ہم یہی ہے کہ ہماری قبر اچھی ہو، ہماری آخرت اچھی ہو۔ اس دنیا میں تو یہ ایک تھوڑا سا بس لذت ہے، ہم آئے آنکھیں کھولی اور گئے، وہ عالم برزخ اصل زندگی ہے۔ جب ہم اپنی اصل زندگی کو ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہمیں سب سمجھ آئے گا بندے تو کر رہا کیا ہے، دنیا تجھے کس لیے ملی۔ تو اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو خدا تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، یقین ہے، اور بخشش کر کے جنت بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، علامہ صاحب بہت ہی اچھا جواب دیا، اور تمام ہی سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، اور آپ ہماری جن لوگوں نے ہماری ویڈیو شیئر کی ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سمیت اور جو دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، یہ زندگی چند لمحوں کے لیے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگیں۔ ہاں بالکل، جو پتھر کے اندر کیڑا ہے تو وہ بھی زندہ رہ رہا ہے نا، زندہ رہ رہا ہے، تو جو پتھر کے اندر خدا کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، رزق تو دے پھر سکتا، مسلمان تو اشرف المخلوقات، انسان ہاتھ پیر ناک کان
करने के लिए, बिल्कुल। देखने के लिए अल्लाह ने एक एक चीज अता की है, बिल्कुल फिर वसाइल अता की है, बिल्कुल, कहीं जहाज, कहीं गाड़ियां, कहीं कुछ बहुत कुछ अता मजदूरी फरमाया। के लिए हर चीज अता की है, बिल्कुल फिर भी हम रिस्क की टेंशन नहीं लो। सामीन नाज़रीन, रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने देना है। आप तमाम ही अहबाब से गुजारिश है कि आप तलबगार बन जाए, जन्नत मांगे। इन रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों को ऐसा ना समझे, ऐसे ना गुजारें, बल्कि अल्लाह से दुआ करें, रो रो कर दुआ करें, रोज़े रखें, इसका अदब करें, एहतराम करें, ताकि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रातों के सदके, बाबरकत घड़ियों के सदके हमारी सबकी बख्शिश फरमा दे। आमीन। आमीन। जी अलामा साहब, बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का अगला सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर उम्मत को इनाम अता फरमाया। हमसे पहले बहुत सारी उम्मतें आई, 1,24,000 कमा पेश नबी है, बिल्कुल हर एक नबी की उम्मत हर एक नबी के चाहने वाले थे। बिल्कुल। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी का, आखिरी नबी का उम्मती बनाकर भेजा है, तो हम पर कितने इनामात फरमाए। उम्मत मोहम्मदी पर कितने इनामात हैं, इस पर भी देखें किबला कारी साहब, ये वो उम्मत मोहम्मदी है कि लोग, पहले वाली उम्मतें ऐसे भी थीं कि गुनाह करते थे, बंदर बन जाते थे, गुनाह करते थे, ज़मीन खुलती थी, ज़मीन के अंदर डुबो जाते थे, गुनाह करते थे, ज़लज़ला आ जाता, ख़त्म हो जाते थे, गुनाह करते थे, खुदा ताला का अज़ाब आता, बस्तियाँ ऊपर जाकर वापस उल्टा पलटती थी। यानी ऐसे ऐसे उम्मती, ऐसे ऐसे नबियों की उम्मती भी थीं कि इतना गुनाह किया करते थे, मगर जब वद्दुहा वाले चेहरे की बात आई तो खुदा ने फरमाया, महबूब वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अन करीब तुझे राज़ी कर दूंगा। अब जब वद्दुहा वाले चेहरे की बात आई तो खुद खुदा फरमाता है, महबूब तेरी उम्मत की शक्लों को बिगाड़ूंगा नहीं। तेरी उम्मत की, खुद हुजूर ने दुआ फरमाई थी, मौला मेरी उम्मत की शक्लें तब्दील ना करना। आज हम जिना कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, हम चुगलियां कर रहे हैं, मुनाफकतें कर रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं, मगर हमारी शक्लें तब्दील नहीं होती। क्या है ये? सबका हुजूर का सदका है। ये हुजूर की वजह से हमें मिला, क्योंकि हुजूर ही वजह कायनात हैं। जब हुजूर वजह कायनात, तो फिर हम क्या हुए? तो इसी वजह से ये सब हुजूर ने हमें, अब खुसूसन हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर इस माह मुक़द्दस के अंदर हुजूर की उम्मत को कितने इनामात से खुदा नवाज रहा है। यहाँ तक हदीस मुबारका में आया कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार की मुंह की बदबू को अल्लाह के नज़दीक, उसकी ये जो मुंह है ना, मुंह, ये रोज़ेदार का मुंह, ये कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है, यानी बेहतर फरमा देता है। तो एक तो ये इनाम हुआ हदीस मुबारका। दूसरा ये है कि जो बंदा रोज़ा रखता है, तो रोज़ेदार के लिए दरिया के अंदर जो मछलियाँ चलती हैं ना, ये भी मगफिरत की दुआ कर देती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कर दी। रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ चलती हैं, वो बख्शिश की दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कितना बड़ा इनाम है। और इसी तरह रोज़ेदार है, जब माह रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो उसके लिए जन्नत सजा दी जाती है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका में आया कि जन्नत पहली रात रमज़ान की सजा दी जाती है रोज़ेदारों के लिए, और रमज़ान जब तक ख़त्म नहीं होता जन्नत उसके लिए सजी रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और नेमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुक़द्दस में शैतान को कैद कर देता है जी, और एक एक शैतान पर 7 फरिश्ते मुसल्लत कर देता है। तो एक तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि शैतान हमारे करीब ही नहीं आता, तो शैतान हमसे दूर भागता है। तो इसी वजह से अल्लाह तबारक, ये भी हदीस मुबारका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मती मोहम्मदी को ये इनाम फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक की आखिरी रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला
یہ امت محمدی جو بندے روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، جس طرح ماہ رمضان المقدس میں عبادت کرنے کا حق بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی آخری رات اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کتنے انعامات سے نوازا، 5 انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ماہ مقدس میں نوازا۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو رب کی نعمت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک رب نے بہت کچھ ہمیں عطا فرمایا، مگر یہ چیزیں جو صاف ظاہر میں عرض کر رہا ہوں، جی، تو یہ چیزیں رب تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی، اور جب نعمت کی طور پر دی ہم ان کی قدر نہ کریں، بے شک ہماری قسمت، ہمارا یار ہونا، ہمارا دل بر ہو، ہمارا چن ہو، ہمارا اپنا دوست ہو، قریبی ہو، بھائیوں جیسا ہو، دل والا ہو، وہ اگر ہمیں تحفے کے اندر ایک گھڑی دیتا ہے، تحفے کے اندر ایک چشمہ پہننے کے لیے دے دیتا ہے، جی، تحفے کے اندر ایک سوٹ دلا دیتا ہے، اگر ہم اس کی قدر صحیح طریقے سے نہ کریں تو کہتا ہے تو تحفے کے لائق نہیں تھا، بے شک بے تو شک تحفے کے لائق نہیں تھا، بے شک، تجھے تحفہ نہ دیا جاتا۔ تو جب خدا اتنے انعامات دے رہا ہے تو کیا قیامت کے اندر میدان کے اندر ہم نے نہیں لگنا لائن کے اندر؟ خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اسی وجہ سے ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، بے شک ہم اپنی اصلاح کی فکر یوں کریں کہ ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور کچھ لوگ یہ بہانہ کہ ہماری اصلاح نہیں ہوئی تھی، جی، ارے آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بے شک برکت رمضان نشریات کا مطلب آپ تک ہر بات پہنچانا، نیکی کے راستے پر لے آنا، یہ برکت رمضان نشریات کا یہی دستور و منشور ہے کہ ہر مسلمان کو اچھا صراط مستقیم کا راہ دکھانا، کہ جب ہم ایک ایک شے بتلا رہے ہیں آپ کو وضاحت کے ساتھ، تو پھر آپ کا یہ بہانہ کرنا کہ ہمیں حق بات نہیں ملی تھی، تو جب یہ رب تعالیٰ کی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ رب کی فلاں نعمت، فلاں نعمت، خدا نے ماہ رمضان میں کتنی نعمتوں سے بندے کو نوازا، جنت سجا دی، بے شک جنت سجا دی اس بندے کے لیے، تو پھر اسی بندے کے لیے وہ مچھلیاں بخشش کی دعا کر رہی ہیں، اسی بندے کے لیے وہ شیطان قید ہیں، بے شک تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہی بندہ برائی سے محفوظ ہو رہا ہے۔ بے شک تو یہ تمام نعمتیں جب ہمیں ملی، تو تمام نعمتیں رب ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو ہم رب کا شکر کیوں نہ ادا فرمائیں؟ بے شک تو ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم خدا کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے ہمیں تو نے یہ وقت عطا فرمایا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا۔ سامعین و ناظرین، اپنی ہم اصلاح کی فکر کریں۔ ایک راستہ صراط الذین انعمت علیہم، شہداء صالحین کا راستہ بھی ہے، صدیقین کا بھی راستہ ہے، تو ایک راستہ اور گمراہوں کا بھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی راستہ ہے۔ تو ایک ایک شے جب ہم بتلا رہے ہیں کہ یہ راستہ، یہ خدا کے انعامات، یہ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ، تو آپ تمام حضرات توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ تو اسی وجہ سے آپ تمام حضرات امید ہے کہ ہماری ایک ایک شے کو آپ آگے شیئر فرمائیں گے ضرور، تاکہ یہ ہر پیغام ہمارے ہر دوست مسلمان بھائی تک پہنچتا رہے، چونکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہر بندے تک حق کا پیغام پہنچانا، اور حق کا پیغام جب ہم پہنچائیں گے تو یہاں تک آیا نا کہ جو بندہ علم پڑھے تو وہ علم اس کے اندر خیانت کرے تو قیامت والے دن اس سے بھی لائن میں لگا کر پوچھا جائے گا۔ بے شک بے شک اسی وجہ سے جو علم حاصل بندوں کیا جائے تو نیت ہی ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ علم جو ہے اس کا فائدہ ہم نے مسلمان بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ تو اپنی ہم اصلاح کی فکر کریں، نماز تراویح پڑھا کریں، روزے سارے رکھا کریں۔ قبلہ قاری صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت ہے کہ بندہ بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر مرض کے، ایک ماہ رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بھلے اس کے پوری زندگی قضا کرتا رہے تو وہ اس طرح کے روزے کا اجر پوری زندگی نہیں پا سکتا، سبحان پوری زندگی اس روزے جیسا اجر وہ نہیں پا سکتا، بھلے پوری زندگی قضا کرتا رہے روزہ کہ مجھے اس کا اجر مل جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ناظرین کہ ایک ایک روزہ، ایک ایک نماز، ایک ایک تراویح، ایک ایک عبادت
اس میں خدا کتنا ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بے شک تو جب ہمیں یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ تمام حضرات اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ ماشاء اللہ علامہ سے بہت ہی اچھے جواب دیے آپ نے، اور ناظرین کو امید ہے کہ اس سے بہت ہی فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے پروگرام برکت رمضان ٹرانسمیشن پر ماہ رمضان المبارک کے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو آپ تمام ہی احباب ہمارے آفیشیل پیج، آفیشیل یوٹیوب چینل پر ساتھ دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ویڈیو ضرور کریں، تاکہ یہ ویڈیو جتنے مسلمانوں تک پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بالکل۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ نشریات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔